یہ حرمت جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی فرمائی، یہ وہ عزت اور احترام جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو عطا کیا، بتائیے اس سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ اس سے بڑا احترام کہاں ہوگا؟ اس سے بڑی رسپیکٹ کہاں پر ہوگی کہ جن کے لیے انبیاء بھی ہاتھ باندھ کے اپنی نگاہوں کو جھکا رہیں گے، جن کے لیے رسول نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، اور فقط اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ سیدہ نساء العالمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بدعت منی آپ کا گزر ہو جائے۔ یہ وہ عزت ہے جس طرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک محرم کی عزت کرنے والوں، اس عزت کی طرف دھیان دو جہاں پہ کائنات کی ساری عزتیں سب بستہ کھڑی ہیں، جہاں پہ کائنات کی ساری عزتیں اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہیں۔ وہ عزت، وہ احترام اور وہ حرم اور وہ حرم، وہ سارے کا سارا اہل بیت اطہار ہے۔ یہ حرمت اہل بیت ہے، یہ عزت اور احترام ہے کہ جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش پہ سواری کرا کے مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ آقا کے کندھے جن کی سواری بن جاتے تھے، جن کی حرمت کے لیے، جن کی عزت کے لیے، جن کے احترام کے لیے، جن کی محبت کے لیے آقا نے اپنا منبر چھوڑا ہو، جن کی حرمت کے لیے آقا نے اپنے کندھے پیش کیے ہو، جن کی حرمت کے لیے آقا نے اپنے سجدے لمبے، جن کی حرمت کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں تلاش کرنے نکل جاتے ہوں، جن کی حرمت کے لیے آقا کے آنسو بہتے ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرمت، جن کے لیے دین سامنے کھڑا ہو جائے، جن کے لیے شریعت کھڑی ہو، جن کے لیے نماز مؤخر کر دی جائے، جن کے لیے خطبہ مؤخر کر دیا جائے، اس سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ خدا کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری عزتیں حسنین کریمین کے قدموں پر قربان جائیں، امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہو جائیں، سیدہ نساء العالمین آپ کے نام نامی پر قربان ہو جائیں۔ ساری عزتیں جہاں سے جنم لیتی ہیں ان عزتوں کا نام اہل بیت اطہار ہے۔ اب آ جائیے، ایک عزت محرم الحرام کی ہے، دوسری عزت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ہے، دوسری عزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، دوسری عزت سیدہ نساء العالمین کی عزت ہے، دوسری عزت حسنین کریمین کی عزت ہے، دوسری عزت زینب سلام اللہ علیہا کی عزت ہے، دوسری عزت سیدہ سکینہ ہے، یہ میدان کربلا ہے، محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام واقعہ کربلا کے اندر ان دو عزتوں کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک عزت تو محرم الحرام کی تھی، دوسری عزت جو حرمت اہل بیت اطہار کی تھی۔ یہ دو عزتیں جمع ہوئی ہیں، اور یزید بدبخت ابن زیاد کے پورے لشکر نے، اور شمر سے لے کر یزید کے دربار تک، اس ملعون دربار تک ایک عزت کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے حرم کی عزت کا خیال نہ رکھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ مجھے بتائیے 10 محرم کا دن کیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا یا نہیں؟ اس بدبخت یزید نے محرم الحرام کے اندر سب سے پہلے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کی اس آیت کی بے حرمتی کی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اس آیت کی بے حرمتی کر کے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، قرآن کہتا تھا ظلم نہ کرو، لیکن اس نے تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کیا، سب سے بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی اہل بیت اطہار کی۔ ان حیات مقدسہ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، ایک تماشا کیا گیا، ظلم کی انتہا کی، آپ کو شہید کر کے نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا۔ وہ ایسا بدبخت شخص تھا جس نے ایک طرف حرمت قرآن کو کچلا، ایک طرف جس نے محرم الحرام کی حرمت کو کچلا، دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی حرمت کو کچلا۔ دو حرمتوں کو کچلنے کے بعد اس کے دل میں پھر بھی سکون نہ آیا، وہ حرم نبوی میں چلا جاتا ہے، وہ تیسرے حرم کو کچلنے کے لیے نکلتا ہے۔ مسجد نبوی میں بدبخت نے جا کر گھوڑے باندھے، اس کے دور کے اندر غلاف کعبہ کو جلایا گیا، تمام حرمتوں کا اس نے کڑا کما کرنے کی کوشش کی۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، آج دن ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس جدید سے بدبخت بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جس نے اتنی حرمتوں کو کچلا ہو، اور اس کو ظالم کہنے کے لیے مجھے کم سے کم کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ہسٹوری بیک گراؤنڈ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے قرآن سے پڑھ لیا ہے۔ جس نے فقط محرم الحرام کی بے ادبی کی وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور جس نے کل دین کی بے ادبی کی، ارے گرانہ نبوت وہ پورے کا پورا دین ہے، وہ ایمان کا کل ہے۔ کوئی اگر محرم میں بے ادبی کر لے، محرم میں گستاخی کر لے، تو اس کے لیے اتنا ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر لے گا۔ مگر جس کے دل میں حرم اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس کا ادب نہ ہو، خدا کی قسم اس کی توبہ تو دور، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخری جملے نوٹ کر دیں، حرمین شریفین، یہ حرم جسموں کا حرم ہے، ہم اپنے جسموں کو اس حرمین شریفین بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں لے کے جاتے ہیں، اور محرم الحرام ہم روزہ رکھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔
ये मुहर्रमुल हराम इबादत का हरम है, मगर सुन लीजिए मोहब्बत अहले बैत अतहार सैयदा पाक इमाम अली मकाम इमाम अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसनैन करीमैन, ये अहले बैत अतहार ये दिलों का हरम है, इससे दिलों का ताल्लुक है, ये दिलों के झुकने का हरम है, ये दिलों के इश्क का हरम है, ये दिलों की मोहब्बत का हरम है। आइए फैसला कर ले और इस हरम के आगे अपने आप को झुका ले, जिसके आगे सारा दीन झुका हुआ है, जिसके आगे वक्त का रसूल भी अदब और मोहब्बत और प्यार में उम्मत को झुकने का दर्स देता है। आज मिनहाजुल कुरान की इस लाइव ट्रांसमिशन और यूके के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कि इन बातों को समझने के लिए भी हमें क्या तारीफ की किताबों की जरूरत होगी, जिनके लिए कुरान ऐसे वाशगाफ अल्फाज के अंदर हमें बताता हो हकीकत दीन क्या है। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह ताला में फख्र है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान और कायदे तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अपनी हयात मुक़द्दसा के अंदर शर्क से गर्द तक हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिखाया है और मजलूम के साथ जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिखाया और मजलूम के साथ खड़ा होना सिखाया है। यह है मिनहाजुल कुरान, यह दावत हक, ये हुसैनी काफिला है, ये इश्क व मोहब्बत का काफिला है, ये हक का काफिला है। आइए अगर हक का रास्ता चाहते हैं, अपने ईमान की बका चाहते हैं, अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, अपने ईमान को समझना चाहते हैं, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वक्त नहीं है मैं उस तरफ आना चाहता था। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कुरान ने कहा था यही सीधा रास्ता है। प्रैक्टिकली एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मिनहाजुल कुरान का एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन ये बचपना ये जवानी एक बारगाह में गुजरी, जिंदगी की बड़ी बड़ी दरसगाहों में पढ़े, देखा, बड़े लोगों के साथ बैठे चले, मगर ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सीधा दीन यही है, वो मिनहाजुल कुरान है, जहाँ पे आपको सब कुछ सीधा और सही अंदाज में दिखाया जाता है। दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदूहू हमें सही मानों में अपने दीन को समझना, अपनी नस्लों को मुंतकिल करना नसीब फरमाए। और ये काफ़िला हक तरीक़े मिनहाजुल कुरान की जो आवाज़ है, जिसको अल्लाह ताला ने इस सदी के लिए चुना है कि हक वाला दीन दीनुल क़य्यिम लोगों तक पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को सैयदी हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दा ज़िला वाली का ये पैगाम हक समझना और इस काफिला में शामिल होकर लश्कर महदी तक पहुंचना नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया सुनने का। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, ये थे अल्लामा हाफिज हारून अब्बासी साहिब। आप डायरेक्टर हैं रेडिंग इस्लामिक सेंटर के, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। आपकी गुफ्तगू में बहुत खूबसूरत एक नुक्ता जो मेरे दिल को छू गया है, और यकीनन हमारे व्यूअर्स भी इससे बहुत महसूस हुए होंगे कि हरमैन तय्यबैन ये इबादतों में किबला है, ये हमारे जिस्मों का किबला है, और अहले बैत इकराम जो हैं ये रूहों का किबला है, ये मोहब्बतों का किबला है, ये इश्क व मोहब्बत का किबला है। और मिनहाजुल कुरान ये इस इश्क व मोहब्बत के किबले की तरफ लाना चाहता है कि लोगों तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपने बहुत खूबसूरत जनाब इमाम अली मकाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है, और अभी चाहिए कि जिसका गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अल्लाह आपका ये गाना सदा सलामत रखे और आपकी तहरीक के साथ ये वाबस्तगी, ये खिदमत रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का और खुसूसी जिक्र शुहदाए करबला